صاحب عمران خان کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے بہت سی افواہیں جو وہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں. جی بخاری صاحب، اس طرح کے پروپیگنڈا آپ نے یہ دیکھا جس طرح سے انڈین میڈیا کر رہا ہے، انہوں نے تو ایک نیشنل ایشو بنا لیا کہ ان کے تمام پروگرامز جو ہیں وہ اسی بات کے اوپر ہو رہے ہیں. آپ کو ان کے رویے پر حیرت ہو رہی ہے؟ نہیں، مجھے ترس آ رہا ہے ان کے اوپر نا، اس لیے کہ میرے پاس تو پوری ہسٹری ہے نا ان کی. آپ دیکھیے پہلگام فالس فلیگ آپریشن ہوا، کس طریقے سے گایا تھا پورے کے پورے ہندوستانی میڈیا نے اور پھر ہندوستان کے سوشل میڈیا نے. جیسے انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے پاکستان سے لوگوں کو جاتے ہوئے، وہاں قتل عام کرتے ہوئے، پھر وہاں سے آرام سے سیفلی واپس آتے ہوئے. تو آپ نے دیکھا کیا شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد جنگ پر آ جائیے. جی، جو پھدکتے ہیں نا بندر کی طرح سے، انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، ایک ایک ان کے منہ کے اوپر جوتیوں کی طرف واپس آیا ہے. آپ ذرا حماقت کی انتہا دیکھیں. لاہور کو سمندر کے کنارے واقع کر دیا اور اپنا بحری بیڑا وہاں لنگر انداز کر دیا. جی یار اس میڈیا کو تو ڈوب تو مرنا چاہیے ہی، لیکن وہ نہیں مریں گے کیونکہ انڈین میڈیا کافی ڈھیٹ ہے. لیکن معافیاں ضرور مانگیں گے بعد میں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے بلو اپ کیا انہوں نے اس پوری صورتحال کو. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو لے کے ان کا صرف ایک ٹارگٹ ہے کہ کوئی بھی ایسی حرکت کریں جس سے پاکستان کو ہزیمت اٹھانی پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے یا کچھ ایسا اور. اپنی اس کوشش میں وہ کس حد تک کامیاب ہے وہ تو پوری دنیا جان چکی ہے. ہندوستان کا میڈیا، چاہے مین سٹریم میڈیا ہو چاہے سوشل میڈیا ہو، اب ان کی کوئی نہیں سنتا ہے. ٹھیک ہے جی. اصل بات یہ ہے، یہ طرح طرح سے جو ہے ایک بات اور کر لوں پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ کو میں یاد دلاؤں کہ اسی عرصے کے فوراً بعد جب ان کو جوتیاں پڑ گئی جنگ میں، تو انہوں نے اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک بڑا گروہ اڈیالہ جیل کی طرف جا کے خان صاحب کو رہا کرا چکا ہے اور اگلے 2 گھنٹے میں وہ حلف اٹھائیں گے. یاد ہے یا نہیں ہے؟ بالکل یاد کہ اب کچھ بات سے گھڑ رہا ہوں میں. تو جن کا یہ حال ہے ان کو سیریسلی لے کے ہم آج اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں. مجھے تو خود حیرت ہو رہی ہے. تو these journeys shouldn't be even heard, shouldn't be even watched. بالکل. اس لیے آپ ذرا دیکھیں نا، ان کا انداز ایسا ہے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے، کچھ رف سا آدمی اندازہ بھی کرتا ہے کیا یہ ممکن ہے ایک ایسا کنٹروورشل شخص مینی ٹائم ہیرو، پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی کا لیڈر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جیل میں قتل کرنا اس طرح آسان ہے؟ یہ کیسے مان لیتے ہیں؟ اس قسم کے بڑے مارتے کیسے ہیں؟ مجھے تو اس کے اوپر سمجھ نہیں آتی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوا ہو تو میں اور آپ بیٹھ کے یہاں آرام سے پروگرام کر رہے ہوں گے اور ساتھ ہنس رہے ہوں گے؟ تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، نہ ہی ایسا ہوا ہے. لیکن یہ جو افغان میڈیا ہے اور جو ہندوستان میڈیا، ایک تو اب افغان نیشن ہوڈ ختم ہو گئی ہے، جی اسٹیٹ ہوڈ بھی ختم ہو گئی ہے. اب ان کی اوقات صرف یہ ہے کہ وہ اپنے جو آقا نئے دریافت کیے انہوں نے، ان کے کہنے کے اوپر جو وہ کہیں گے آنکھیں بند کر کے کرتے جائیں گے. بالکل. انہیں پہلے بھی جوت پڑے ہیں، اب بھی جوت پڑیں گے. بالکل. اس لیے کہ ان کی کریڈیبلٹی صفر ہو چکی ہے انٹرنیشنل ارینا میں، ان کے میڈیا کی بھی، ان کے سوشل میڈیا کی بھی. جی. اور جو ہماری پالیسیز ہیں اس کی پذیرائی بھی ہوئی ہے، ہمارے موقف کو مانا بھی گیا ہے. دیئرفور یہ جو مرضی جھک مارتے رہیں، کوئی نہیں سنتا ہے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب ہر طور طریقہ انہوں نے اپنا لیا، ہر ٹول یوز کر لیا. جنگ میں ہزیمت ہوئی، پھر اس کے بعد انہوں نے دہشت گردی کروانے کی کوشش کی، اب سول انریسٹ کروانے کی ایک کوشش تھی. دیکھیے بات یہ ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ پنجاب حکومت اور اڈیالہ جیل کی ایڈمنسٹریشن یہ واضح کر چکے ہیں کہ بانی از سیف اینڈ ساؤنڈ، بانی از اڈیالہ جیل، دیر از نو پلان ٹو شفٹ ہم اینی ویئر. یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ کہتے رہے، ان کو کوئی کہہ رہا ہے ان کو بنی گلہ بھیج رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ان کو ماچھی جیل بھیج رہے ہیں، کوئی کچھ جتنے منہ ہیں اتنی ہی باتیں سن رہے ہیں. لیکن بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ پنجاب حکومت کے لیے بہت بہتر ہوتا کہ اتنی بڑی جب کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے تو وہ کسی ایک فیملی ممبر کی ملاقات کروا دے بانی سے اور ساری دیکھیے یہ مطالبہ پارٹی کی طرف سے سامنے آیا ہے اور اسی کو لے کے وہ جو ایک نیا چیز دریافت ہوئی ہے جن کا نام سہیل افریدی ہے، انہوں نے بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ جی میں 8 بار آیا ہوں اور مجھے ملنے نہیں دیا گیا ہے. جی بھائی آپ آتے ہیں ایسے جیسے فتح کرنے آئے ہیں اڈیالہ جیل کو، تو کون ملنے دے گا آپ کو؟ آپ پورا پیرافرنیلیا لے کے وہاں سے چلتے ہیں ایک قیدی کو ملنے کے لیے. نہیں چاہتا کوئی کہ یہ نمائش اس طرح سے ہو. آپ نے ملنا تو ڈھنگ سے آئے، اجازت لے اور جائے. دوسری بات یہ ہے، ایک بہت بڑی کنٹروورسی جو ہے اس کی وضاحت ضروری ہے.
ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جیل مینول کے تحت جو قیدی ہے وہ لسٹ ٹک مار کرتا ہے کہ اس نے کس سے ملنا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پچھلے 22 دن سے بانی نے کسی کے لیے لسٹ ٹک مارک نہیں کی ہے؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے آپ کو ایک پروسیس بتایا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیل مینول کے تحت ہفتہ بھر ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں, 2 دن ہوتے ہیں. جی بالکل. اس میں ایک خاص تعداد ہے وکلا کی, ایک خاص تعداد ہے فیملی ممبر کی. یہ جاتے ہیں وہاں جلسہ کرنے کے لیے. آپ آئے ہیں ملاقات کے لیے, آپ کے چاروں طرف ورکر آپ ساتھ لے کے آئے ہوتے ہیں مار کھانے کے لیے اور ہنگامہ کرنے کے لیے, اور ہنگامہ ہوا. جتنی مرتبہ یہ وہاں گئے ہنگامہ ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ملاقات کے کچھ کسی اور قیدی کا بھی سنا ہے آپ نے کہ وہ ساتھ جلوس لے کے آیا ہو اپنے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیل مینول کے تحت ملاقاتیں ضرور ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کوئی ذی شعور شخص کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے. ہونی چاہیے, لیکن پارٹی سیکریٹریٹ بھی نہیں چلنا چاہیے وہاں سے. تو اس وقت جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, جتنا مطالبہ ہو رہا ہے, میرے خیال سے حکومت وقت کو چاہیے کہ فوری طور پر ملاقات کروا دیں, یا کسی بھی عدالت میں جب ان کی پیشی ہوتی ہے اس کو ویڈیو پہ دکھا دیں. جی, لیکن بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ کی سیاست کو یہ چیز مزید نقصان پہنچا رہی ہے کہ اگر بانی سے جیسے بات ہو رہی ہے کہ 22 دن سے کوئی بھی ان کو نہیں دیکھا ہے, انہوں نے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی, کسی سے بات نہیں ہوئی, تو یہ چیز تو نون لیگ کی سیاست کو نقصان پہنچائے گی؟ دیکھیے, یہ ملاقات کرا دینی چاہیے جیسا میں نے پہلے بھی کہا, اور مجھے لگ رہا ہے یہ کہ جتنی کنٹروورسی اب یہ ہو گئی ہے, ملاقات کسی وقت بھی ہونے والی ہوگی اور ہو جائے گی یقینی طور پر, اور ہو جانی چاہیے. ورنہ اس سارے کو بہت زیادہ مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, اور زیادہ ہوا ملے گی اس پوری صورتحال کو. اس کی ترتیب کا شاید ایک ہی سولوشن ہے. لیکن جو بات اس وقت یہاں موقع پر کہہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایسے میڈیا آؤٹلیٹس جو بے پر کی اڑا رہے ہیں, جو ایکس پر ہیں, جو یوٹیوب پر ہیں, جو انسٹاگرام پر ہیں, ان کے حوالے سے ہماری حکومت ان کی مینجمنٹ کو اپروچ کیوں نہیں کرتی کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا بیس لیس جو ہے وہ اپنے پلیٹ فارمز پر آپ چلانے دے رہے ہیں. بالکل بخاری صاحب, اس طرح کی میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس میں یہ جس کے کیپشنز اس طرح کے تھے کہ فائرنگ کی جا رہی ہے جو لوگ اڈیالہ کے باہر موجود ہیں. دیکھیے, میں نے عرض کیا کہ یہ ریکارڈ بھی ماشاءاللہ بہت سیدھا ہے پی ٹی آئی کا, کہ پرانے 10 سال کی ویڈیوز کے اوپر نئے جھنڈے لگا کے جو کچھ سوشل میڈیا کرتا رہا ہے, وہ اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے یہ وہاں. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ جلسوں کو بڑا دکھانے کے لیے 3 دفعہ ملٹیپلائی کر کے وہی جھنڈے ریپیٹ ہو رہے ہیں, وہی چہرے ریپیٹ ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے, یہ آج کل کے گمکس ہیں سوشل میڈیا کے, لیکن یہ زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں, ایکسپوز ہو جاتے ہیں. لہٰذا بالآخر بند کرنا پڑا ان کو, اس لیے کہ لوگ اس پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرت صاحب کی حالت کے حوالے سے خواجہ آصف کا بھی ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے, اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے وہ ہم بار بار بتا چکے ہیں. سپریم کورٹ میں تصویروں کے ساتھ سیل کے نقشے, پریکٹس کی ان کی ایکسرسائز کرنے کی جگہ, ان کے کولر لگا ہوا, ان کے کمرے میں ٹی وی لگا ہوا, یہ سب کچھ سپریم کورٹ میں جمع ہو چکا ہوا ہے دستاویزی ثبوت کے تحت. ٹھیک ہے جی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب یہ اقتدار میں تھے. جی. نواز شریف کی بیٹی کو جیل میں ملنے آئی ہوئی کو گرفتار کیا, آصف زرداری کی بہن کو ICU سے نکال کے لے کے گئے عید کی رات کو. یہ وہ مکافات عمل کی اب تو بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, اس لیے کہ ان کو تو کچھ یاد آنا نہیں ہے. تو یہ جو کچھ انہوں نے خود کیا تھا اس قسم کی کوئی مثال دہرائی نہیں جا رہی, نہ دہرائی جانی چاہیے. بالکل, ہم بالکل اس حق میں نہیں ہیں کہ ان کو آپ کسی بھی صورت سے ان کی تذلیل کریں یا ان کے رائٹس نہ دیں جو ایک قیدی کے رائٹس ہیں. جی بالکل. بخاری صاحب, کافی دیر سے تحریک انصاف والے کوشش کر رہے ہیں بانی سے ملاقات جو ہے اس کی, میڈیا پہ بھی یہی بات ہوتی ہے, جہاں وہ جس پلیٹ فارم پہ بھی وہ آتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں, چاہے وہ سہیل افریدی صاحب ہوں, چاہے وہ ان کی بہنیں ہوں. کافی دیر انہوں نے دھرنا بھی دیا. تو کیا یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے تحریک انصاف نے خود ہی سے یہ افواہ پھیلائی اور یہ پروپیگنڈا اسٹارٹ کیا ہو؟ اب دیکھیے, اس کی تو انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے نا. ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کو چاہیے کہ پتہ کریں کہ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ ہے کیا. اور دوسری بات جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ بھی میرے خیال سے دس از اباؤٹ دا ٹائم کہ یہاں کر دینی چاہیے. وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی میں 8 بار آیا ہوں, جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, مجھے ملنے نہیں دے رہے ہیں. اور ایک اور الزام بھی لگایا انہوں نے کہ جی 23 نومبر کو جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں وہی کچھ ہوا ہے جو 8 فروری کو ہوا تھا. میرے خیال سے جب ہم مثالیں دیتے ہیں نا تو ہمیں 2-3 بڑی مثالیں دینی چاہیے. جو گل کھلائے گئے تھے 2018 کے الیکشن میں اس کی کوئی بات نہیں کرتا, اس لیے کہ اس کے یہ بینیفیشری تھے.
تو بات تو پھر مکمل کرنی چاہیے نا, آپ پیس مل میں بات نہیں کر سکتے. جی. پھر ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بھی ایشو اٹھایا کہ جی یہ جو چارج شیٹ IMF نے دی ہے کرپشن کے حوالے سے 5300 ارب از اے ہیل آف اماؤنٹ, کہ اتنی کرپشن ہوئی ہے. اب حکومت کی طرف سے اس کی کوئی وضاحت ابھی تک نہیں آئی ہے, آنی چاہیے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے اور لگایا بھی کسی حزب مخالف کی پارٹی نے نہیں ہے, نہ کسی سوشل میڈیا نے لگایا. IMF از رپورٹ, اور ہم نے اپنے پروگرام میں, اگر آپ کو یاد ہو, کہ کہا تھا کہ پت اڑا کے رکھ دی گورنمنٹ کی انہوں نے. تو اس کے بارے میں بھی وہ سوال اٹھا رہے ہیں, تو حکومت کو چاہیے کہ اس کا بھی وہ جواب دیں. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے اپنے ابھی اناؤنس کیا کہ ہم سوالوں کے جواب دیا کریں گے, بہت سی ایسی باتیں ہم کرتے ہیں اور ہم سے ہو جاتی ہیں جس کے بارے میں ویورز کے سوالات ہوتے ہیں. بالکل. تو اس کے لیے ہم نے سوچا, پڑھتے رہتے ہیں نا ہم کامنٹ, گالیاں بھی ہمیں ملتی ہیں, ہمیں لفافی بھی کہا جاتا ہے, پٹواری بھی کہا جاتا ہے, سنتے رہتے ہیں, ہم ہنستے بھی رہتے ہیں. لیکن سیریس سوال ہم نے اب گنجائش نکالی ہے کہ آپ کسی بھی ایشو پر جو بھی ہم تبصرہ کر رہے ہیں ہم سے وضاحت مانگیں, ہم سے ایکسپلینیشن مانگیں, ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے. بالکل بخاری صاحب, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ویورز بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو آپ سے جاننا چاہتے ہیں.